السلام علیکم۔ بخاری کی ایک حدیث 2812 اس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اگرچہ اس حدیث کے بیان کرنے میں جو روات ہیں، بیان کرنے والے ہیں، ان میں بھی اختلاف ہے کہ آیا نبی علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو فرمایا کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت کا واقعہ ہے، یا غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر سے یہ فرمایا؟ اس میں اختلاف ہے۔ نمبر دو، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کہیں کسی کتاب میں ان سے یہ روایت نہیں ہے کہ خود حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہو کہ مجھے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب ان دو باتوں کے بعد میرا ایک سوال ہے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کے منبع تھے، علم ان سے پھوٹتا تھا، کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس حدیث کا حضرت علی کو علم نہیں تھا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، ان کو علم تھا۔ کیا اس حدیث کو جانتے ہوئے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کے بعد کبھی ان کے اوپر بغاوت کا یا کسی نازیبہ بات کا کوئی فتویٰ لگایا ہو؟ حدیث کی کسی کتاب میں، تاریخ میں، تفسیر میں کہیں حضرت علی کا یہ فتویٰ موجود ہو کہ انہوں نے خود یہ فرمایا ہو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ باغی ہیں، یا ان کی طرف سے کوئی اور ایسی نازیبہ بات حضرت معاویہ کے متعلق منقول ہو؟ ہرگز ایسی آپ کو بات نہیں ملے گی۔ یہ ضرور ملے گا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت کے جو مقتولین ہیں اور جو ان کی جماعت کے مقتولین ہیں دونوں جنت میں جائیں گے۔ یہ ضرور ان سے ملے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ بات آپ کو ضرور ملے گی کہ جب روم کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے حضرت معاویہ سے کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ضرور اس کو کہہ رہے ہیں کہ رومی کتے، اگر تم لڑنے کے لیے آؤ گے حضرت علی کے ساتھ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تمہارے ساتھ لڑنے والے مجاہدوں میں سب سے پہلی صف میں معاویہ ہوگا۔ وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ قرآن جن کے بارے میں رحماء بینہم فرما رہا ہے، رضی اللہ عنہ فرما رہا ہے، کیا بعد میں آنے والے کسی شخص کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اس حدیث کو استدلال کر کے، غلط بیان کر کے امت مسلمہ کے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نفرت، ان کے بارے میں کوئی بغض یا کینہ پیدا کر سکے؟ کسی ایک کے پاس کیا اتھارٹی ہے اس چیز کی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اور خلافت کا معاملہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آتا ہے، تو کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا؟ اور کیا آج کل جو نام نہاد جو محقق اپنے آپ کو کہتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ان کی شان میں کوئی گستاخانہ الفاظ بیان کرتے ہیں اور اس انداز سے ان کا نام لیتے ہیں کہ توہین طبقے، کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس حدیث کا علم تھا کہ نہیں؟ ظاہر ہے ان کو علم تھا۔ کیا ان کو علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے؟ ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو باغی کہا گیا ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، یا کچھ اور حضرت علی کی طرف سے ان کو کہا گیا ہو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایک بھائی ایک خلیفہ کو، ایک بادشاہ کو، یا ایک اقتدار پہ آنے والے شخص کو ناحق سمجھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا اور جامع شہادت نوش کر لیتا ہے، کیا ان کے بڑے بھائی خانوادہ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان سے یہ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو ان کے باپ کی طرف سے باغی قرار دیا گیا ہو اور وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ذرا سوچیں کہ جب ان کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کہا گیا، آج 1400 سال بعد، 1450 سال بعد ایک شخص حدیث اٹھاتا ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس کی سند پر کلام ہے، حضرت عمار کی طرف سے کبھی اس کو بیان نہیں کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کبھی اس حدیث کو بیان کر کے امیر معاویہ کے اوپر کوئی نصیبہ فتویٰ نہیں لگایا گیا۔ آج میں یا کوئی اور شخص جو ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے، پھر کیا اس کے پاس ایسی کوئی حیثیت ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہ جس سے نوجوانوں کے دلوں میں بغض، عناد اور کینہ پیدا ہو؟ ہرگز کسی کے پاس ایسی اتھارٹی نہیں۔ اگر ہوتی، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو جانتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ضرور وہ کوئی بات کرتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتا، ہمارے گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا کہ وہ جانتے ہو کہ میں باغی شخص کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لوں اور صلح کر لوں اور ان کو جو ہے خلافت دے دوں اور ان کو جو ہے وہ میں سپرد کر دوں، ساری چیزیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج ہمیں حدیث کے نام پر
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کی بارے میں نازیبا اور گستاخی تک لے جانے والی باتیں بتائی جا رہی ہیں. ہمیں سوچنا ہے قرآن کا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، حدیث کا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فیصلہ ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اور ان کے شہید جنت میں جائیں گے، اور آج ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ نہیں جی وہ جنتی نہیں ہے. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. والسلام.